الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزاروں جناب حسن صاحب سے کی تشریف لاں بارگاہ عصمت و طہارت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. اللہم صل علی محمد اللهم صل على محمد کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت گئے. کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. بچھڑ کے آپ سے کھاتی ہوں در بدر ٹھوکر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. اب آ گئے ہو تو سن لو میرے بیاں بابا یہ دیکھ لو میرے گالوں پہ ہے نشاں بابا. تماچے مارے ہیں شمرے لائن کس کس کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. قریب آتی تھی جس دم تو چین پاتی تھی
سے ہم نکلے صدائے دل سے نکلتی تھی جلدی دم نکلے بہت کٹھن وہ سفر تھا کھلے تھے سب کے سر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے اے بابا شمر کی انگلی میں جو انگوٹھی تھی وہ جس گھڑی میرے چہرے پا کے پڑتی تھی میں دیکھ لیتی تھی اس وقت موت کا منظر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے کلیجہ کانپنے لگتا تھا اس گھڑی میرا جب آ کے شمر مجھے بد نصیب کہتا تھا بلک کے روتی تھی اس دم میں اپنی غربت پر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے اے بابا بیٹی سے اب دور نہ آپ جانا اگر ضروری ہے جانا مجھے بھی لے جانا اے بابا بیٹی سے اب آپ دور نہ جانا اگر ضروری ہے جانا مجھے بھی لے جانا میں تھک چکی ہوں یتیمی کا بوجھ ہے سر پر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے سر حسین بھی لپٹا تھا اپنی بچی سے پدر کی آنکھوں میں وائز لہو کے دھارے تھے یہ کہتے کہتے سکینہ گزر گئی اکبر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے اب میں انتہائی نو احترام کے ساتھ ملتمس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مشاہد عالم رضی صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز منبر اور اپنے پرفیض بیان سے آپ حضرات کو محظوظ فرمائیں حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے مولانا مسعود کا استقبال فرمائیں اللہم صلی علی محمد جو حضرات کا تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اشرف نسبت تشریف لیں جہاں فکری آواز سے گزارش ہے کہ اشرف نسبت تشریف لیں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد آغاز مجلس سے پہلے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر منا بیگم بنت ناصر علی خان صاحب کو ایصال کر دیں
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز محترم حاضرین کرام، ظاہراً اس خمسے کی یہ دوسری مجلس ہے اور اس مختصر سے وقت میں میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اگر فرصت ہوئی تو عقل کی روشنی میں شہادت اور شہید کی منزلت کے اوپر گفتگو کی جائے. عموماً مسلمان طبقہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 159ویں آیت میں برابر تلاوت کرتا رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک آیت ہے جس میں بڑے واضح لفظوں میں اللہ نے شہید کے بارے میں اس کی منزلت اور اس کے رتبے کو اجاگر کرتے ہوئے روشن کرتے ہوئے یہ بات ہم سے کہی ہے کہ دیکھو جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں. پہلی بات، شہید ہو جاتا ہے تو موت تو آ ہی جاتی ہے. دوسری بات، جب روح نکل جاتی ہے تو روزی اور رزق کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اور قرآن مجید یہی پہلو ہمارے سامنے رکھا ہے. کہتا ہے تم دیکھ رہے ہو کہ بظاہر اس کی سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے،
اور تم اسے مرا ہوا تصور کرتے ہو، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ مرا نہیں۔ پہلی بات، مرنا تو دور کی بات ہے، اس کی روزی بھی منقطع نہیں ہوئی، اس کا رزق بھی منقطع نہیں ہوا ہے۔ تم گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا، یقین تو بہت اونچی منزل ہے، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ اب ایک فیصلہ یہاں ہو گیا کہ اگر کوئی راہ خدا میں مارا جاتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کا ضامن ہو جاتا ہے، لیکن یہ طے کرنا پڑے گا کہ مرنے والا راہ خدا میں مرا کہ نہیں۔ میں آج اس دور میں پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ آسان نہیں، ایک مرتبہ آپ کسی کو شہید کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے یہ میرے راستے میں مارا گیا، یہی شہید ہے، یہی شہید ہے۔ راہ خدا کا طے ہونا شہادت سے پہلے شہید کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ منزل آپ کی کیا ہے۔ بہت غور طلب بات ہے۔ اگر آپ یوں ہی گھر سے نکل آئے ہیں اور آپ کہیں مسافر ہیں اور لوگ آپ سے پوچھیں منزل کہاں جانا ہے اور آپ بتا نہ سکیں تو دیوانہ تو آپ کو کہیں گے، عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ شہید اتنا لمبا سفر کرنا چاہتا ہے اور شہادت سے پہلے یہ طے نہیں کہ راہ خدا میں جا رہا ہے یا راہ شیطان میں، راہ خدا میں جا رہا ہے یا راہ شہوت میں، راہ خدا میں جا رہا ہے یا خواہشات نفس کی پیروی میں، راہ خدا میں جا رہا ہے یا جذبات کا شکار ہو چکا ہے، راہ خدا میں جا رہا ہے یا توازن کھو بیٹھا ہے، راہ خدا میں جا رہا ہے یا زندگی میں ڈس بیلنس ہے۔ آپ توجہ کریں، ہم یوں ہی ہر ایک کو شہید نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لفظ شہید، اب یہاں تھوڑا سا بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، اصلی بات آگے بڑھاتا ہوں، ابھی بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ الفاظ اس قدر مقدس ہو جاتے ہیں کہ ہر زبان مجبور ہے کہ اسی لفظ سے استفادہ کرے۔ اسی میں سے ایک لفظ شہید ہے کہ چاہے ہندی والے ہوں، چاہے اردو والے ہوں، چاہے عربی والے ہوں، چاہے فارسی والے ہوں، جس کے بارے میں مجھے یقین ہے، جس لینگویج کے بارے میں اس کی میں گفتگو کر رہا ہوں، بقیہ کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آپ جب دیکھیں گے تو لفظ شہید وہ الگ بات ہے کہ شین نہ نکل سکے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن لفظ شہید، اب سوال ہے کہ اس لفظ میں یہ گہرائی کیسے پیدا ہوئی؟ دیکھیں لفظ کچھ نہیں ہوتا اگر اس کے اندر معنی نہ ہو، اور لفظ شہید میں معنی رکھنے والا بندہ نہیں ہے، خالق ہے۔ آپ اور ہم نہیں ہیں، مالک ہے۔ تو اب منزل کا پتہ ہونا چاہیے کہ
کہ آپ کا سفر کہاں کے لیے ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنے گھر سے اٹھے اور اس کے بعد جذبہ شہادت لے کر کے آئے، سر سے کفن باندھ کر کے نکلے، اور اسے یہ پتہ نہ ہو شہادت کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کی بہت توجہ چاہوں گا، کلیئر کیجئے معاملات کو۔ ہم تو مجلسوں سے سیکھتے ہیں نا، بڑی اہم بحثیں یہاں ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا شہادت کی تعریف میں، دیکھیں موت کی قسمیں اگر آپ گنیے تو 2-4 تو آپ کے سامنے ہی مد نظر ہے۔ ایک یہی عمر پوری ہو گئی، انسان مر گیا۔ ایک تو یہی جس کو عمر طبعی کہتے ہیں اور موت طبعی کہتے ہیں۔ بھائی عمر ہو گئی، 80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، جو عموماً اس کے بعد دنیا سے گزر کے ظاہر جو آیا ہے وہ جائے گا۔ تو اس موت کے اوپر نہ تو بھائی صاحب نہ کوئی ملامت ہے نہ کوئی تعریف ہے کہ نہیں؟ ایک موت حادثاتی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹل موت، تصادفاتی موت، اتفاق، اس پہ افسوس ہوتا ہے، ارے ٹھیک ہے۔ ایک موت جنائی ہوتی ہے، جرم ہوتی ہے، چاہے وہ قاتل کی طرف سے ہو، ظالم کی طرف سے، چاہے اپنی طرف سے ہو۔ اگر کوئی دنیا کے لیے یا خواہشات کی پیروی میں کسی کو مار ڈالے تو سب قاتل کی ملامت کرتے ہیں، قتل کرنے والے کی، اور جس کے اوپر ظلم ہوا اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اپنی طرف سے ہوتی ہے، اس کو خودکشی کہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی تعریفیہ موت نہیں ہے۔ ایک صورت موت کی بچتی ہے، توجہ چاہوں گا، موت کی ایک صورت بچتی ہے۔ دیکھیے جب طبعی موت آئی تو آپ کو پتہ نہیں تھا کب ہم مر جائیں گے، ایکسیڈنٹل موت ہوئی تو پتہ نہیں تھا، قاتل نے حملہ کیا پتہ نہیں تھا، خودکشی کرنے والے کو پتہ تھا مگر کوئی حیثیت نہ سماج اس کو دیتا ہے نہ اسلام اس کو حیثیت دیتا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے خودکشی جرم ہے، خودکشی حرام ہے، نہ یہ بدن آپ کا ہے، نہ یہ روح آپ کی ہے، نہ یہ نفس آپ کا ہے، جس نے دیا ہے وہی تم کو اجازت دے گا۔ اب شہادت کی تعریف کیا ہوگی؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ شہادت کی تعریف یہ ہے کہ جو علم اور آگاہی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، پھر میں دہراؤں گا کیونکہ ہماری بحث شہادت کے اوپر ہو رہی ہے، محرم سے لے کے مجلسیں ہو رہی ہیں، کس کے اوپر؟ کربلا کے شہداء کے اوپر۔ تو معلوم تو ہو کہ ان کا رتبہ اور ان کی منزلت کیا ہے۔ یوں ہی چلے آ رہے ہیں، یوں ہی اتنی زحمت آپ برداشت کر رہے ہیں، کوئی معنی ہے اس کے؟ کوئی مفہوم ہے اس کے؟ یاد رکھیے علماء نے، بزرگوں نے، کہ جن کی نظر قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر ہے، میرے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ کیجئے گا، جن کی نظر قرآن مجید کی بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک ہے، جن کی نظر احادیث پر ہے، جو عقل رکھتے ہیں، جو خواہشات کا شکار نہیں ہوتے، وہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کہنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ قول ہے کہ شہید اس عالی مرتبت انسان کا نام ہے کہ جو علم، آگاہی، معرفت کے نتیجے میں راہ خدا میں قدم بڑھاتا ہے، تاکہ، توجہ چاہوں گا، تاکہ اس کا پیغام دنیا والوں کی زندگی کے لیے پہنچایا جا سکے۔ اب اگر زندہ رہے تو یہ جانباز ہے، مر جائے تو شہید ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اگر زندہ رہے تو جانباز ہے، مر جائے تو شہید۔ اب اردو میں مر جانے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ مجھے کہنا پڑتا ہے، ورنہ خود کو خجالت و شرمندگی ہوتی ہے۔ شہید مرتا کہاں ہے؟ آیت تو یہی کہتی ہے، وہ تو مرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے بات کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے، تو اگر دنیا سے گزر جائے جناب والا تو شہید ہے، اور اگر زندہ رہے
ہاں قاسم سلیمانی کے بارے میں، ہاں جب شہید نہیں ہوئے تھے تو قائد انقلاب اسلامی نے کیا کہا تھا؟ آپ زندہ شہید ہیں۔ واہ واہ، جانباز کو انہوں نے بدل دیا تھا، کیا کہا؟ آپ زندہ شہید ہیں، لیکن شہید سمجھتا ہے کہ شہادت کے بعد جو رتبہ حاصل ہوگا وہ جانبازی میں نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی، ایک بے چینی ہوتی، مگر میدان میں قدم رکھنے سے پہلے وہ اپنے علمی نصاب کو کمپلیٹ کرتا ہے، اپنی شہادت کے کورس کو مکمل کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ تعبیرات سمجھیے گا، آگاہی حاصل کرتا ہے تاکہ موت جہالت کی موت نہ ہو۔ اب دنیا میں دیکھنا پڑے گا، داڑھیاں بڑھا دینے سے، ہاتھ میں اسلحہ لے لینے سے، معصوموں پر ٹوٹ پڑنے سے شہادت نہیں ملتی، ہلاکت ملتی۔ اور اسلام نے اس کو کلیئر کیا۔ وہ لوگ جو معصوموں پر حملہ کرتے ہیں، پتہ تک نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، وہ شہید تو چھوڑ دو، مسلمان کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، اسلام انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو شہادت کا رتبہ نہیں، چاہے ان کو آگے بڑھانے والے شہید کہیں، جانباز کہیں، کچھ بھی کہیں، مگر قرآن انہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خود بھی ہلاک ہونے والے ہیں اور جس کے اوپر حملہ کرتے ان کا بھی پتہ نہیں کہ ہلاک ہوئے کہ کیا ہوئے۔ میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، بہت توجہ چاہوں گا، میں آپ کی ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب آپ آئیے قرآن مجید کی آیت کے طرف پھر پلٹیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو راہ خدا میں مار دیے گئے ان کے بارے میں تصور بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم، اللہ کی طرف، یرزقون، روزی پاتے ہیں۔ دوسری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تم جو زندہ ہو تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے بالا تر ایک موت اسلام نے رکھی ہے جس کا نام شہادت ہے۔ جب تک ہم یہاں ہیں اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ ہم اس زندگی کو شہادت سے بدل دیں۔ دیکھیے اگر ماں کے شکم میں کوئی بچہ ہے اس سے کہے دنیا ہے، ایسی بلڈنگ ہے، اے سی لگا ہوگا اور ایسے دودھ مثال کے طور پہ گائے کا بہترین اور یہ کھانے کی چیز، وہ کہے گا نہیں جہاں ہم یہی سب کچھ ہے کہ نہیں؟ جب تک یہاں نہیں آتا وہ سمجھ، اب سمجھ لیجیے اسلام میں کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے۔ یہ شہادت نہیں ہے، یہ شہادت نہیں ہے، ایک قسم کا لباس ہے کہ جس کو پہنے بغیر اس شعوری دنیا میں منتقل نہیں ہو سکتا، اور شہید اس کو اسی دنیا میں سمجھ جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے۔ لہذا آغا جوادی آمولی دیگر بزرگان جو ہمارے مفسرین قرآن ہیں وہ عجیب بات کہتے ہیں۔ ایک پہلو شہادت کا یہ ہے، شہادت کا ایک پہلو یہ ہے کہ شہید اپنے خون میں تڑپتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اپنی منزل پر پہنچنے کی اسے خوشی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ نہیں آپ نے سنا ہے، ساری تاریخوں نے لکھا ہے، مقتل نے لکھا ہے متفقہ طور پر، جیسے جیسے امام حسین ہنگام عصر سے، وقت عصر سے نزدیک ہوتے جاتے تھے آپ کا چہرہ دمکتا جاتا تھا،
عباس مارے جا چکے، علی اکبر مارے جا چکے، قاسم مارے جا چکے، حبیب مارے جا چکے، ظہیرقین مارے جا چکے، مسلم ابن اوسجہ مارے جا چکے، سب ختم ہو گئے، اکیلے امام ہیں۔ راوی کیا کہتا ہے؟ جیسے جیسے امام اپنی شہادت کے وقت سے نزدیک ہوتے جاتے تھے چہرے کی نورانیت بڑھتی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی منزل نہائی پر پہنچنے والے ہیں۔ اب سمجھ جائیے کہ اسلام میں شہادت کا تصور کتنا عظیم ہے۔ ہم اس لیے نہیں روتے کہ وہ شہید ہو گئے، اس لیے روتے ہیں کہ ہم بچھڑ گئے اور وہ آگے بڑھ گئے۔ یقین کریں، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گئے۔ بھول گئے قاسم کی عمر کیا تھی؟ 13 سال کا بچہ موت کی ڈیفینیشن بیان کرے، موت کی تعریف بیان کرے، موت کی پریبھاشا بیان کرے۔ ہے کسی فلسفی میں مجال جو موت کی پریبھاشا بیان کر دے؟ یہ تربیت تھی اہل بیت کی، یہ معارف قرآن تھا۔ چچا کیا پوچھتے ہیں؟ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ قسم خدا کی، یہ کیسے تھے اہل بیت کے لوگ کہ جنہوں نے موت جیسی کڑوی حقیقت کو قاسم کے دہن میں میٹھا بنا دیا۔ لہذا شہادت کے بارے میں سوچنا چاہیے، شہادت ہے کیا؟ اسلام نے ہر چیز کو کھول کے بیان کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا فوق کل بر بر۔ توجہ چاہوں گا اس حدیث پر، دیکھ لیجئے امام حسین السلام کون سا تصور لے کے کربلا میں آئے تھے۔ کیوں آج شہادت حسین میں ابدیت پیدا ہو گئی؟ میں لفظ بدل کے کہوں گا، تھوڑا سا ہو سکتا ہے تلخ ہو، مگر میں کہوں گا آپ سے، توجہ چاہوں گا کہ امام حسین کے بس کی بات نہیں تھی اگر کارنامہ الہی کارنامہ نہ ہوتا۔ جس کی راہ میں شہادت تھی اسی نے ابدیت کی جان پہنا دی۔ توجہ رکھیں آپ، یہ خالی نہیں ہے امام معصوم تھے، وہ الگ کنسپٹ ہے۔ امام معصوم تھے، ہر جگہ امام معصوم کی حیثیت سے وارد نہیں ہوتا۔ یہ علماء سے پوچھئے آپ، اس کی ایک اپنی ذمہ داری ہے، اور یہیں سے ثابت ہوا کہ یہ شہادت راہ خدا میں تھی، اور جب راہ خدا میں ہوئی تو اللہ نے اس کو جاوید بنا دیا۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی، کیا کروں؟ یہ سب علماء کی باتیں، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں۔ علماء بزرگان جب وہ بولتے ہیں تو ان کے منہ سے پھول جھڑتا ہے، پاک و پاکیزہ زبان۔ ہم جیسے معمولی طالب علم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس جتنا ہے آپ سن لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی۔ اس دنیا میں کوئی بھی نیکی، ماں باپ کے ساتھ آپ نیکی کریں وہ اپنی جگہ نیکی ہے، اس سے بالاتر بھی ایک نیکی ہے۔ آپ پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، بہترین چیز، مگر اس سے بالاتر بھی اس دنیا میں نیکی ہے۔ علم حاصل کریں، بہترین نیکی ہے، مگر اس سے بالاتر نیکی ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی نیکیاں بھی آپ گنائیں گے زبان خشک ہو جائے گی، فہرست تمام ہو جائے گی، مگر اس سے بلند، اس سے اونچی ایک نیکی ہے۔ مگر پیغمبر کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر نیکی کے اوپر کوئی نہ کوئی بلند و بالا نیکی ہے، لیکن جب بات راہ خدا میں شہید ہونے کی آتی ہے اور مرنے والا راہ خدا میں مارا جاتا ہے تو اب اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ لیں کہ کیوں امام حسین السلام کے اندر تڑپ تھی، کیوں علی اکبر کے اندر تڑپ تھی، کیوں قاسم کے اندر تڑپ تھی کہ میرا نام بھی آ جائے۔ ارے جب مرنا ہے تو راہ خدا میں نہ مرے۔ تو مولا کائنات کیا کہتے تھے کہ مجھے بستر پر مرنا پسند نہیں ہے،
بستر پر مرنے سے زیادہ مجھے میدان میں موت آ جانا پسند ہے. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ مرنا تو ہے ہی ہے، تو راہ خدا میں کام آ کر کے مرے. اب سنیے گا دیکھیے، جب بھی کمپیریزن ہوتا ہے، موازنہ ہوتا ہے، تو ہمیشہ برابر کی چیز سے ہوتا ہے یا بالا تر سے چھوٹی چیز کا ہوتا ہے، مگر دونوں میں برابری کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. دیکھیے شہادت کتنی بڑی چیز ہے. ایک جگہ فرمایا، اور توجہ چاہوں گا میں آپ کی، ایک جگہ فرمایا جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے راہ خدا میں کوئی دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلا ہو. اللہ اکبر. یعنی آپ اور ہم جو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتے ہیں، جو بھی پیشہ ہو ہمارا حلال روزی، تو اللہ کہتے ہیں یہ حلال روزی نہیں کما رہے ہو، تم راہ خدا میں گویا دشمنان خدا سے جہاد کر رہے ہو. یعنی اگر، توجہ چاہوں گا، اگر اسی راستے میں کماتے کماتے جد و جہد کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے تو ہم تمہیں شہید کا رتبہ عطا کریں گے. دیکھیں اگر شہید بڑا نہ ہوتا تو آپ کا مقابلہ ان سے کیوں کیا جاتا؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی راہ خدا میں. آگے سنیے، اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تاکہ معرفت پیدا ہو، جہالت دور ہو، خدا شناسی ہو، ولایت شناسی پیدا ہو، اسلام کو سمجھے، اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو ابھی منزل تک نہیں پہنچا تھا، فقط نیت تھی. اللہ اللہ، فقط نیت تھی. وہ دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، وہ ولایت اہل بیت کو سمجھنے کے لیے جا رہا تھا. ارے آپ سمجھ لیجئے، آپ گھر سے مجلس میں آ رہے تھے، کیا ارادہ تھا؟ ذکر حسین سنیں تاکہ معرفت پیدا ہو. اب سمجھ لیجئے اتفاقاً موت آ گئی تو یہ موت نہیں ہے، گویا آپ شہید مرے. کتنی بڑی شہادت ہے. کیا چیز شہادت ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی نزدیک کیا جا رہا ہے. گویا پیغمبر جان بوجھ کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا لفظ شہید کو سمجھے، شہادت کو سمجھے، یہ لفظ اس کے دل میں تلقین کیا جائے، بار بار تکرار ہو تاکہ ان مفاہیم سے آشنا ہو. اب میں کہوں گا کیا کہنا جناب زینب کا، کیا کہنا جناب سید سجاد کا کہ انہوں نے فرش اعضا ہمارے حوالے کر دیا کہ کم سے کم ہم رسول خدا کی باتوں کو جو شہادت کے سلسلے سے ہے بار بار یہاں سنتے سمجھتے اور نزدیک ہوتے ہیں. جیسے پیغمبر جان بوجھ کر کے ایسا ہو جائے تو شہید کی موت، ایسا ہو جائے تو شہید کی موت. اب نہ کہو گریا کیوں کرتے ہو، ہم کو تو یہی نظر آتا ہے کہ پیغمبر نہیں چاہتے فقط گریا ہی ہو بلکہ بار بار تذکرہ ہو. شہیدوں پر گریا ہلاکت نہیں ہے بلکہ زندہ لوگ جو اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، تذکرہ شہید سے زندہ ہوتے ہیں. اب یقین کریں جن قوموں میں فرش ادا نہیں ہے، دیکھ لیجئے داڑھیاں بے قابو ہیں مگر دل کنگال ہیں. اما آسانی سے ابھی آپ معاملات کرتے ہیں نا، ملیے کبھی، ہم لوگ کبھی سابقہ ہوتا ہے کبھی کبھار، داڑھی سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. اتنی بڑی داڑھی ہوگی، یہ کہیں ہم سے فراڈ کریں گے، اس کے بعد سامان وامان لے کر کے آئیے. ارے حافظ جی نے تو ٹوپی اڑا دی. یہ ذکر حسین ہے جو ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے. یہ تذکرہ حسین ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل کی تعمیر ہوتی ہے، مرمت ہوتی ہے. دیکھیے کبھی جھانسے میں نہ آئیے. بلڈنگ آپ بہت بڑی بنا دیں
تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. بلڈنگ بنانے کے بعد اس میں کہیں دیوار سے سیمنٹ وغیرہ گر سکتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب گرے تو آپ پھر سے مرمت. توجہ چاہوں گا, یہ مشکل نہیں ہے. انسان ہے تو کمزور ہے, گناہ ہوگا, مگر گناہ پہ اصرار نہیں ہونا چاہیے. اگر توبہ کی تعمیر ہو جائے تو بلڈنگ پھر باقی. ہم اپنے کو تعمیر کرتے ہیں. اسی لیے بزرگ علماء کی جو تعبیرات ہیں مجلس کے لیے, تنہا مجلس نہیں ہے, وہ کہتے درسگاہ حسینی, امام حسین کی یونیورسٹی. تو بھیا کہاں سیکھنے جاتا ہے؟ اسکول ہی میں تو. کہاں اصلاح ٹیچرز کرتے ہیں؟ اسکول کالج ہی میں تو اگر کوئی اچھی بات ہے تو پھر دوبارہ سنیں گے, ہمارے دل میں وہ بیٹھ جائے گی, اور اگر کہیں خدا نخواستہ گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. اب آئیے, میں آپ کا قیمتی وقت لے رہا ہوں. دیکھیے, پیغمبر نے کہا شہادت سے بالاتر دنیا میں کوئی شے نہیں ہے, شہید سب سے اونچا ہے. 3 چیزیں اسلام میں بڑی اہم ہیں, میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اسے یاد رکھیے گا. 3 چیزیں اسلام میں بہت اہم ہیں. نمبر 1, ایمان بنیاد ہے. اگر اللہ پر آپ کا یقین نہیں, اگر اللہ کو آپ مانتے نہیں, پیغمبر کی رسالت کو آپ تسلیم نہیں کرتے, انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے, ائمہ کی ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتے, تو بیکار ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. کوئی خطاب نہیں آپ سے. پتھر, لکڑی, ڈھیلا, مٹی آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. بہت توجہ چاہوں گا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات قرآن مجید ہے. ایمان نیک عمل, ایمان, اس کے علاوہ قرآن میں کچھ آپ کو ملے گا نہیں. ایمان پہلے, عمل بعد میں. ارے بھائی پہلے جڑ تو ہو کسی درخت کی, تب تو اس کے درخت کے تنے ہوں گے, شاخیں ہوں گی, پھل ہوگا. آپ نے تخم لگایا نہیں, بیج بویا نہیں, اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں اب آم کھائیں گے, اب امرود کھائیں گے, اب بیری کھائیں گے. ارے کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب؟ آپ نے اپنے دل میں ولایت کا درخت لگایا ہی نہیں. اب محبت اہل بیت کا پھل کہاں سے ملے گا آپ کو؟ تو پہلے تو ایمان, بھولیے گا مت. نمبر 1, ایمان. جب ایمان آ جائے گا تو یقین کیجئے ایمان انسان کو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بیج زمین میں آپ ڈالیں اور اسے پانی نہ دیں, اور وہ منتظر ہو کہ اب ہمیں پانی ملے کہ اس میں سے سوئی نکلے. آپ جیسے ہی پانی اس کو دیتے ہیں, پانی اور دھوپ اور ہوا اثر کرتی ہے اور اس کے اندر سوئی نکلتی ہے, پودا نکلتا ہے. آپ یقین کریے انسانیت کے لیے ایمان پانی ہے. ادھر ایمان آیا کہ ادھر انسانیت کا درخت سایہ دار ہوا. اب جب ایمان آ گیا تو آپ زندہ ہو گئے, ہم زندہ ہو گئے, اب ہم مردہ نہیں ہیں. ایمان کے بعد دوسری منزل ہے, معلوم ہے کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہجرت. لفظ ہجرت تو سنا ہے نا؟ ہجرت جو ہے 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا, انتقال جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں. وہ موت والا انتقال یہاں پہ مراد نہیں ہے, اس کے معنی بھی ہو جاتے, لیکن ٹرانسفر. ارے بھائی پہلے آپ یہاں چھوٹا موٹا گھر بنا کے رہتے تھے جعفریہ کالونی میں, مفتی گنج میں مثال طور پہ, اور اللہ نے آپ کو نوازا, محنت کی,
پیسہ کمایا اور اس کے بعد آپ نے سرفراز گنج میں بنا لیا مثلاً، یا آپ حسین آباد منتقل ہو گئے، تو یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں منتقل ہونا۔ تو یاد رکھیے گا، ہجرت کے ایک معنی ہے نقل مکانی، اپنی جگہ کو بدل لینا، یہ ایک ہجرت ہے، ابھی میں آؤں گا پھر لوٹ کے۔ مگر ایک ہجرت اسلام میں اس سے بڑی ہے۔ دیکھیے اسلام آپ کو اور ہمیں بڑے خیالات سے نزدیک کرتا ہے۔ انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں تو ہوں چھوٹا بھٹا آدمی ہوں، میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسلام ایسا نہیں سوچتا۔ اسلام آپ کو فکری اعتبار سے اونچی منزل پر لے جانا چاہتا ہے۔ اب آپ کے اندر ہے صلاحیت تو آپ پہنچ جائیں گے، لیکن آپ نے سوچ لیا میں تو نہیں، میں تو نہیں، میں تو نہیں، تو نہیں 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 کہ اگر تسبیح آپ نے پڑھی تو بونے رہ جائیں گے۔ اسلام سوچاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں، میں کیا کروں، میں جلدی جلدی کسی صورت سے۔ حقیقتاً یقین کریں مجلسوں نے ہمیں بہت کچھ دیا مگر ہم سمجھ نہیں پائے۔ بعضی اوقات نکتے بازیوں میں ایسا پھنس جاتے ہیں کہ پھر آخر تک نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ اور نکتے بازیوں کا میں نہیں کہتا نکتے بازی نہ کیجیے، مجلس کو جگانے کے لیے نکتے بازی بھی ضروری ہے، لیکن تکلف سے نکتے بازی کرنا، بحث کو نیچرل وے سے خارج کرنا ہے، جو اس کی فطری بحث ہے۔ ہاں دیکھیے جوڑ توڑ یہ نکتے بازی ہے، لیکن بحث کو سلسلے وار موضوع بموضوع سبجیکٹ وائز پیش کرنا کہ جو چیزیں اس کے خانے میں آئیں اسے رکھو، تو یہ نیچرل، یہ طبعی ہے، یہ فطری ہے، اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اسلام ہمیں عالی فکر دیتا ہے۔ ایک ہجرت کیا ہے جناب؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ لکھنؤ سے کانپور چلے گئے، کانپور سے آپ مثال کے طور پر بمبئی چلے گئے، مفتی گنج سے آپ سرفراز گنج، یہ ہے ہجرت، جس کو کہتے ہیں مائگریٹ کرنا، ہے نا؟ ہے لفظ کیا ہے وہ انگلش والا، یہی تو ہاں۔ لیکن ایک ہجرت اسلام میں اس سے اہم ہے، اور وہ ہجرت ہے جہالت سے علم کی طرف ٹرانسفر کرنا، گناہ سے توبہ کی طرف ہجرت کرنا۔ معرفت کی طرف ہجرت کرنا۔ اب آپ اگر متوجہ ہیں تو سن لیجئے، مکان اور گھر ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ گاڑی ہو، ڈالا ہو، موٹر سائیکل ہو، کچھ ہوگی نا، تب تو بھائی آپ ساز و سامان اٹھا کے لے کے جائیے گا۔ مگر اللہ اکبر، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیے اور مہاجر کہلائیے۔ اگر آپ نے گناہوں سے توبہ کی طرف ہجرت کی، جہالت سے علم کی طرف ہجرت کی، تو آپ اپنی جگہ پہ ہیں مگر آپ مہاجر فی سبیل اللہ کہلائیں گے۔ فقط فکر کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مہاجر کا جو رتبہ ہے وہ مکان نقل کرنے والے کا رتبہ نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ تو ایمان کے بعد دوسری منزل کیا ہے جناب؟ ہجرت۔ ہجرت کے ایک معنی اپنے گھر کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، اپنے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، لیکن ایک معنی کیا ہے؟ گناہوں سے دین کی طرف، توبہ کی طرف، جنت کی طرف منتقل ہونا۔ اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں، میں نے آپ سے کہا 3 چیزیں ہیں، اور اسی پہ میں کیونکہ زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، بحث بہت ہے آگے اس میں، شہادت کے اوپر، شہید کے اوپر بہت ہے، لیکن میں آپ کو ستانا نہیں چاہتا اس گرمی میں، بس ذرا سا بس۔ پہلی چیز ہم نے کہا ایمان۔ ایمان بنیاد ہے اسلام میں۔ ایمان دیکھیں متزلزل نہیں ہونا چاہیے، ایمان پہ بٹا نہیں لگنا چاہیے، ایمان داغدار نہیں ہونا چاہیے،
ایمان بچا کے رکھیے، اس کے چور دنیا میں بہت ہیں، یاد رکھیے، بہت توجہ چاہوں گا، قسم بخدا ایمان کے چور بہت ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ چور کوئی فزیکلی چور نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھ سکیں کہ جسم ہے والا ہے ہم فوراً پہچان جائیں گے۔ جہاں جو چیز آپ کے ایمان کو کمزور کرنے لگے سمجھ لو وہ تمہارے ایمان کا چور ہے۔ اب میں گنانا نہیں چاہتا ہوں، کبھی کبھی مقدس جگہوں پر بھی یہ چور بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ جی اب میں کیا کہوں، وہ دوسرے لائن میں چلی جائے گی بحث۔ لہذا ایمان بچا کے رکھیے۔ ایمان اگر ہے بھائی، اگر مٹیریل آپ کے پاس ہے اور زمین ہے تو جب موقع ملے گا آپ عمارت کھڑی کر دیں گے۔ زمین ہے مگر مٹیریل نہیں ہے، کبھی آپ نہ بنا پائیں گے۔ تو ایمان مٹیریل ہے جناب، جب بھی کوئی مشکل ہوگی چونکہ اس کی روشنی آپ کے دل میں جل رہی ہے تو آپ اپنے کو بنا سنوار لیں گے، لیکن اگر ایمان چوری ہو گیا اب آپ کچھ نہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایمان آیا کہ دل میں تڑپ پیدا ہوئی، ارے میرے پاس ایمان، میرے پاس نجات، میرے پاس جنت، اور میرا بھائی وہ بھی تو میری طرح سے ہے، وہ بھی تو جاہل ہے اور اس کے اندر تڑپ بھی ہے، وہ بھی سمجھنا چاہتا ہے۔ تو اب ایمان آپ کو آگے بڑھاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، متحرک کرتا ہے۔ جب تم نجات پا گئے تو اپنے جیسوں کو بھی نجات دو۔ توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا، اپنے جیسوں کو بھی نجات دو۔ میں یہی کے اوپر یہ فلسفہ بھی بیان کر دوں، کسی کو حق نہیں ہے کہ ممبر پر یوں ہی آئے اور بولنا شروع کر دے کیونکہ میں نے کتاب پڑھ لیا، اسکول گیا۔ ایک ہی سبب ہے یہاں آنے کا، وہ کیا؟ جب آپ نے پڑھا، نجات کا راستہ دیکھا اور آپ جنت سے نزدیک ہوئے تو ایمان کا تقاضا یہ ہوا کہ ہمارے دوست احباب بھی ہیں، اقارب بھی ہیں، اعزاء بھی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کی نیت یہ ہوئی کہ اللہ ہے، رسول ہے، ائمہ ہے، تو اب آپ ممبر پر آئے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے۔ اگر ممبر پر آتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ میں جملہ نقل کر رہا ہوں اور یہ جملہ لے کے جائیے گا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی بات، رسول کی بات، پیغمبر کی بات، قرآن کی بات، ائمہ کی بات، اہل بیت کی بات، عقل کی بات۔ عقل کو نہ چھوڑیے گا، ہمارے عقل بہت اہم ہے، قرآن کے ساتھ بھی عقل ہے، اور اگر نہ لگی ہوئی ہوتی تو آپ ہر میدان میں دوسروں کی طرح کود پڑتے۔ نہ کودنا علامت ہے کہ قرآن اکیلا نہیں لیا، عقل بھی لی، اہل بیت کو اکیلے نہیں لیا، عقل بھی لی، اور یہ عقل کا نتیجہ ہی تھا جو اہل بیت تک پہنچ گئے۔ تو ایمان آپ کو کیا کرتا ہے جناب؟ حرکت دیتا ہے، ہجرت کرو، نکلو۔ اب میں آپ کے ذہن کو موڑنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے مکہ مقدس ہے کہ نہیں؟ مکے میں کیا ہے؟ کعبہ ہے کہ نہیں؟ کعبہ کو کس نے بنایا؟ کعبے کو کس نے بنایا؟ دو پیغمبروں نے بنایا کہ نہیں؟ دو معصوم۔ مکے کی ایک ایک جگہ حرم امن الہی کہلاتی، ٹھیک؟ ہمارا پیغمبر کہاں پیدا ہوا؟ کہاں پیدا ہوا؟ مکے میں نا۔ پیغمبر ہمارے آخری رسول کہاں پیدا ہوئے؟ امام حسین کے نانا۔ تکلف مت کیجیے، بول دیجیے، کوئی مشکل نہیں بھائی، مکے میں نا۔ تو پیغمبر مقدس محترم، جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بھی محترم۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خود مقدس، جگہ مقدس، تو وہاں سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟
مدینے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہدف ہے. اگر وہ مقصد پورا ہو تو مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ بھی مقدس، جگہ بھی مقدس. لیکن اگر آپ بھی مقدس ہو، جگہ بھی مقدس ہو، مگر مقصد پورا نہ ہو تو چاہے وہ جگہ کتنی مقدس کیوں نہ ہو، اس جگہ کو چھوڑ دو تاکہ مقصد پورا ہو. تو چاہوں گا میں آپ کی تاکہ مقصد پورا ہو. اب میں یہ جملہ بار بار کہوں گا، اس مجلسوں میں بہت کہا میں نے، جہاں گیا ہوں وہاں میں نے کہا سنیے گا، امام حسین علیہ السلام کے لیے 2 پروگرام کی ضرورت ہے. توجہ چاہوں گا، آ گئی مقصد کی بات. ہم نے کہا ایمان، ہجرت. اب سنیے، امام حسین کے لیے 2 پروگرام کی ضرورت ہے. نمبر 1، گھر میں مجلس کرو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو بلاؤ، اپنی فیملی بیٹھے پانی لا کے رکھ دو. کیوں گھر میں مجلس؟ میری بات ضائع نہ کیجیے گا، کیوں میں کہہ رہا ہوں کیوں گھر میں مجلس؟ تاکہ صحیح کربلا گھر والوں کو پتہ رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آج کربلا کے اوپر داستان سرائی ہو رہی ہے. آج کربلا میں نمک مرچا ملایا جا رہا ہے. وہ کربلا امام حسین کی نہیں ہے. آپ وارث ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ہی کو اٹھنا پڑے گا، آپ ہی کو بولنا پڑے گا، آپ ہی کو سوال کرنا پڑے گا. آپ نے کہاں سے پڑھا؟ یہ کیسی بات آپ نے کہی؟ اس کا ریفرنس کیا ہے؟ مقتل میں کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں کہاں ہے؟ امام حسین نے کہاں کہا؟ گھر میں ایک پروگرام کی ضرورت ہے، سب کو بلانے کی بھی ضرورت. خود بیٹھو، بال بچے بیٹھے، اور یہ ہمارے علماء کا طریقہ رہا ہمیشہ 2 پروگرام امام حسین کے لیے گھر میں، تاکہ بات بدلنے نہ پائے. قسم خدا کی میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں. لکھنؤ کا مجمع ہے، یقیناً ہماری بات پہنچ رہی ہے. میرا موضوع کچھ اور ہے، لہذا میں بہت جلد بازی کر رہا ہوں. تو ایک پروگرام گھر میں ہونا چاہیے تاکہ صحیح واقعہ منتقل ہو. دیومالائی شخصیت امام حسین نہیں ہے، کوئی افسانوی شخصیت امام حسین نہیں ہے. ان کا کوئی عمل عقل کے پرے نہیں تھا، دائرے شریعت سے خارج نہیں تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کیسی کیسی باتیں ممبر سے ہو رہی ہیں، وہ باتیں جو امام حسین کے مقصد کے 100% خلاف ہیں. کوئی رابطہ اور ناطہ امام حسین سے نہیں ہے. بعض باتیں جو اس وقت ہم سن رہے ہیں اور اس سے کربلا پر اعتراض ہو رہا ہے. میں کہوں آپ سے 2 طرح کی کربلا ہے. ایک وہ کربلا جسے امام حسین نے بنائی، اس پر کوئی اعتراض نہیں. ایک کربلا جاہل ذاکروں نے بنائی جس پہ اعتراض ممکن ہے. اب آپ کا فریضہ ہے کہ آپ جاہل ذاکروں والی کربلا تسلیم کرتے ہیں یا حسین مظلوم کی. تو پہلا پروگرام گھر میں، دوسرا پروگرام امام حسین کی، بقیہ ائمہ کی بات نہیں کرتا ہوں، امام حسین کی. دوسرا پروگرام سڑک پر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت امام حسین کا کسی بند کمرے کا کارنامہ نہیں ہے، میدان کا کارنامہ ہے. سڑک پر آنا پڑے گا تاکہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو پتہ چلے کہ اسلام میں حسین نام کی کوئی شخصیت ہے، تاکہ اسے ہدایت مل سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین بند کمرے میں کر لیجئے. ہاں، امام صادق کا ماتم ہو سکتا ہے، دیگر ائمہ کا ہو سکتا ہے، ورنہ کربلا کا فلسفہ فیل ہو جائے گا. امام حسین کیوں مقتل میں آئے؟ اسی لیے آئے تاکہ یہ ہدایت دنیا میں عام ہو جائے. اسی لیے قرآن نے شہید کا مرتبہ بتایا. شہید علم اور آگاہی کے ساتھ مقتل میں قدم رکھتا ہے، جہالت کی بنیاد پہ شہید نہیں ہوتا. تو جو خود علم اور آگاہی کے ساتھ گیا ہوا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بھی وہ نور علم سے منور کرتا ہے. اور روزی کا مطلب یہی ہے
جو قرآن کہتا ہے شہداء رزق پاتے ہیں، ایک روزی جو سب سے بڑی روزی ہے وہ روٹی چاول دال اور حصہ تبرک کی روزی نہیں ہے، یہ روزی وہی معنوی روزی ہے جو ہمارے ذہن کو روشن کرتی، ہمارے قلب کو روشن کرتی ہے، ہمیں زندہ کرتی ہے. یہ وہی روزی ہے جو شہداء کو ملتی ہے اور آپ تک آتی ہے، آپ کو ملتی ہے. جب آپ مجلس میں، ہم مجلس میں ذکر ہوتا ہے تو وہ روزی ہم تک آتی. یہ علماء کی باتیں میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. ان بزرگوں نے کہا یہ روزی ہم تک منتقل ہوتی ہے. امام حسین اس کی یعنی وہ روزی دینے والے ہیں. تو ایمان. نمبر 2 ہجرت. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا رسول خدا کیوں مکہ چھوڑ کر کے آئے؟ اس لیے کہ جو مقصد بعثت تھا وہ مکے میں پورا نہیں ہو رہا تھا. تو مکہ مقدس ضرور ہے مگر ہر چیز کی اسلام میں تعریف ہے. مقدس ہونا اور ہے، مقصد پورا ہونا اور ہے نا. بعض مسلمان ہم لوگوں کو وہ کرتے ہیں، ارے کعبہ ہے، کعبہ شریف. تو ہمارے امام نے بتایا کہ شریف ہے مگر اس کی شرافت کے 2 پہلو ہیں. ایک خود اس عمارت میں چونکہ نبی اور نبی زادے نے اسے بنایا، اور ایک یہ ہے کہ امام وقت اس کو شرافت دیتا ہے. اگر امام وقت موجود ہے تو اس کی شرافت مکمل ہے، لیکن اگر امام وقت چھوڑ کر کے چلا جائے تو شرافت کا ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ نہیں ہے. اسی لیے طواف کرنے والے طواف کرتے رہے اور امام کو پہچاننے والے امام کے ساتھ آ گئے، کربلا میں شہید ہو گئے. وہ طواف میں لگے رہے مگر شہادت کی منزل تک نہ پہنچ سکے، نہیں پتا کہاں جائیں گے. لیکن جو لوگ امام حسین کے ساتھ آ گئے، تو ایمان انسان کو ہجرت پر مجبور کرتا ہے تاکہ مقصد پورا ہو. تو اب آپ سمجھ گئے کیوں ہم جلوسوں کو لے کر کے سڑکوں پر آتے ہیں. یہ کوئی نمائش نہیں ہے، یہ وہی ہدف ہے جو حسین کربلا میں لے کے آئے تھے، جو آج عزادار پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سب چیزیں ڈائیورٹ ہو رہی نا، تو کھل کے کہنا پڑ رہا ہے. اور اگر لکھنؤ میں نہیں کہا جائے گا تو کہاں کہا جائے گا؟ بھئی یہیں سے باتیں دنیا بھر میں پھیلتی ہیں. ابھی میں پونے میں تھا، اس سے پہلے بمبئی میں تھا. یقین کریں زیادہ تر لوگوں کی نظر لکھنؤ پہ رہتی. جس سے بات کرو، ارے لکھنؤ کیا کہنا بھائی، ارے لکھنؤ والے، ارے کیا کہنا. ہم تو خیر ہم لوگ تو دیہاتی لوگ ہیں بھائی، لکھنؤ والے ہم لوگ کو قبول ہی نہیں کرتے، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم تو دیہات کے لوگ ہیں. لیکن لکھنؤ والے بہرحال اہل لکھنؤ ہیں، ایک سے ایک علماء، ایک سے ایک افاضل، ایک سے ایک شاعر. مگر یاد رکھیے گا چاہے عالم کا علم ہو، چاہے خطیب کی خطابت ہو، چاہے کسی شاعر کی نظم ہو، اگر دائرہ اسلام سے باہر ہوتی ہے تو سب کو اختیار ہے کہ سوال کرے. اور اتنی سمجھ ہمارے عزاداروں میں ہے کہ وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، اور کم سے کم ہم یہ امید رکھتے ہیں آج کا جوان طبقہ پوچھتا ضرور ہے. اب آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہمارے اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی جواب، ہاں وہ ہو سکتا ہے ہم کو نہ آتا ہو، ہم خود مطالعہ نہ کیے ہوں، جاہل ہوں، سمجھے نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے، لیکن جواب نہ ہو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہجرت، اسی لیے پیغمبر اسلام مکے سے مدینے آئے. اب آپ نے دیکھا مدینے آئے، مکہ چھوڑ دیا، کعبہ چھوڑ دیا، حرم الہی چھوڑ دیا، مشعر و منی چھوڑ دیا، عرفات چھوڑ دیا، مقام ابراہیم چھوڑ دیا، اپنا عزیز وطن چھوڑ دیا. اے پیغمبر کیوں چھوڑ رہے ہیں، مدینہ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جو میری نبوت و رسالت کا مقصد ہے مکے میں پورا ہونے والا نہیں ہے، وہ مدینے میں پورا ہوگا. اور کیسے پورا ہوا؟ دنیا بھول گئی رسول کہاں پیدا ہوئے تھے. آج دنیا سمجھتی ہے آپ مدینے میں پیدا ہوئے تھے. مقصد پہنچا دیا. اب نہ کہیے گا
ہے یہ ہم نے غفرہ ماہ میں مجلس پڑھی تھی، بعض لوگ اعتراض، اگر امام حسین مدینے ہی میں رہتے تو سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، حمایت کرتے، کیا ضرورت تھی کربلا آنے کی؟ سمجھ جائیے، آپ نہیں سمجھتے مگر امام سمجھتا ہے، جس کا نانا پاک اور مقدس مکہ چھوڑ کے آیا، اسی کا نواسا مدینے چھوڑ کے کربلا گیا، اسی کا تو نواسا ہے، ملا لیجئے، سلسلہ وہی تو ہے۔ نانا ہی نے یہ ریت چھوڑی تھی کہ ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں، حسین تمہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ مقصد لے کے چلیے، ایمان، ہجرت، نمبر 3 راہ خدا میں دشمنوں سے مقابلہ کرنا۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی۔ جہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں دشمنوں سے مقابلہ کرنا، یعنی وہ لوگ جو راہ خدا میں باندھا بن رہے ہیں اور بندوں کو اللہ تک پہنچنے سے روک رہے ہیں، مومن اگر اس بات کو سمجھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی بات کا اثر ہوگا تو اس کا فریضہ ہے اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہو۔ اسی لیے امام حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا آئے تھے، یزیدیت تانے بانے اپنے بنا رہی تھی اور اسلام پر جالا ڈال رہی تھی۔ امام حسین سمجھ گئے اگر یزید اور یزیدیت کامیاب ہو گئی تو پھر اللہ تک پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب اگر کلمہ بچانا ہے، قرآن بچانا ہے تو حسین کے پرچم کے سائے میں آنا پڑے گا، اور اگر بے روح کلمہ لینا ہے، بے جان قرآن لینا ہے تو امام حسین سے دور رہو۔ یہ توفیق ہے، یہ اپنی اپنی ظرفیت ہے، اپنی اپنی لیاقت ہے، مگر پیغمبر نے تو کلیئر کر دیا تھا، پیغمبر نے تو بتا دیا تھا، میں نے اسلام پھیلایا ہے، حسین اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کہا نہیں تھا؟ سنی شیعہ سب نے نقل نہیں کیا، حسین منی وانا من، حسین منی وانا من حسین۔ یہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا؟ یہ حدیث کیوں نقل کی؟ بہت حساس جگہ پہ میں نے اسے نقل کیا ہے، بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کہ پیغمبر نے کلیئر کر دیا میں نے دین دیا، یعنی تمہیں مسلمان بنایا، لیکن اسلام باقی رکھنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ اسلام لانا اور اسلام کا باقی رکھنا، ہم نے تمہیں مسلمان کیا مگر بیٹا تمہارے اسلام کو باقی رکھے گا، تو اب اگر چاہتے ہو کہ اسلام پر مرو تو حسینیت کے پرچم کے سائے میں آ جاؤ۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی۔ شہید، شہادت کا رتبہ بہت عظیم ہے۔ شہید سمجھ کر کے، معرفت لے کر کے، آگاہ ہو کر کے راہ خدا میں قدم بڑھاتا ہے، پر بنائے جہالت کبھی شہید مقتل میں نہیں آتا، یہ سمجھ لیجئے بس۔ اور اگر ایسے کوئی راہ خدا میں آیا ہے تو اس کی شہادت اللہ کے نزدیک راہ خدا میں ہوتی ہے۔ ارباب مجلس، یہ خمسے کی مجلسیں ہیں، آپ مستقل سفر کے مہینے میں بھی سن رہے ہیں، ربیع الاول تک سنتے رہیں گے۔ بہت کچھ آپ نے حاصل کیا، ہم نے حاصل کیا۔ یاد رکھیے، شہید سے قربت اپنی روح کی بلندی اور ارتقاء ہے۔ اگر کوئی اپنے بارے میں حساس ہے تو شہید سے اسے نزدیک، اور اگر وہ شہید کربلا کا شہید ہو تو کیا کہنا، اگر وہ شہید فاطمہ کا لال ہو، علی مرتضیٰ کا راج دلارا ہو، پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کا نواسا ہو، تھوڑا ہمیں اپنی فکر کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اے میرے عزیزو، اے میرے بزرگوں، امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ مہم نہیں تھا، یہ اہم نہیں تھا کہ تعداد کو بڑھاتے۔ آپ دیکھ لیجئے، امام نے کہیں بھی اپنی تعداد بڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے، انتخاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس بزرگ عالم دین نے کیا بات لکھی،
کہ اگر آپ کربلا کی فہرست میں شہداء کے نام شمار کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. بنی ہاشم تو گھرانہ تھا نا پورا مدینے میں، مگر امام حسین جب مدینے سے نکلے ہیں تو بنی ہاشم کے کتنے افراد تھے جو مدینے میں رہ گئے. کربلا میں جو آئے ہیں وہ سب ابو طالب کی اولادیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین سمجھ رہے تھے سب کے اندر شہادت کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں. یہ دنیا دار عمل ہے، دار معرفت ہے، معرفت کی جگہ ہے. سب کی اپنی معرفتیں ہیں، سب کی اپنی صلاحیتیں اور ظرفیتیں ہیں. امام حسین نے ہرگز نہیں، بلکہ خطبے جو ہیں جگہ جگہ جب لوگ امٹ کے آ گئے یہ سمجھ کے کہ آپ کوفے جا رہے ہیں، کوفے والوں نے بلایا ہے، یقیناً آپ کی حکومت ہوگی، تو بہت سے لوگ لالچ میں آئے، حکومت کی لالچ میں کہ امام وہاں جا کر کے حکومت کریں گے، ہمیں بھی حصہ ملے گا. امام کی تقریر ہے باقاعدہ، امام نے باقاعدہ کہا میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی مرنے کے لیے تیار ہے شہادت کے لیے فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا، تو وہ ہمارے ساتھ آئے. لکھا ہوا نہ جانے کتنے لوگ آہستہ آہستہ امام کو چھوڑ کے چلے گئے. وہی لوگ رہ گئے جو مدینے سے آپ کے گھر کے خاص افراد تھے. جناب مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کے بچوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ان کو بلایا، کہا تمہارے بابا مار دیے گئے، بس تم لوگوں کی طرف سے کافی، تم لوگ مدینہ واپس چلے جاؤ. پڑھیے آپ مقتل تو آپ کو احساس ہوگا کہ امام حسین کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا امو، میرے چچا، اب جب میرا بابا مارا گیا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. بخدا یہ کون لوگ تھے، یہ کون سے افراد تھے. شب عاشور آئی، سورج ڈوب چکا تھا، شمع جل رہی تھی. امام کے اصحاب اور بنی ہاشم کے لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے. سب سے پہلے امام نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی، پیغمبر پر درود بھیجا اور اپنے اصحاب کے سامنے اپنا مقصد بیان کیا. کسی کو تاریکی میں نہیں رکھا، اندھیرے میں نہیں رکھا. اس کے بعد عجیب لفظ کہا جس نے بیٹھنے والوں کے دل میں آگ لگا دی. امام نے کہا اے میرے دوستو، اے میرے گھر والوں، یہ دشمن صرف میرے خون کا پیاسا ہے. اگر یہ مجھے قتل کر لیں تو تم سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوگا. تم ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہو، لیکن کس کو شہید کہتے ہیں؟ اس کو کہتے راہ خدا میں آنا، اس کو کہتے اللہ پر توکل، اس کو کہتے اللہ پر بھروسہ، اس کو کہتے امام وقت. یہ ہے ولایت. آپ ہماری کیا طاقت بن سکتے ہیں؟ آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے؟ امام نے کھول کے رکھ دیا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر یہ مجھے قتل کر لیں گے تو تم جا سکتے ہو. کوئی نہیں بولا. امام ایک مرتبہ بیٹھے رہے چپ چاپ خاموش. اس کے بعد کیونکہ کربلا جنگل تھا، یہ اصحاب حسینی بھی بہت سے لوگ، اکثریت پہلی بار وہاں گئے تھے، راستہ کسی کو پتہ نہیں تھا اور گھرانے کے لوگ کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. تو امام نے اپنے صحابیوں سے کہا اگر تمہیں شرمندگی ہے، تمہیں شرم آتی ہے، اکیلے نہیں جا سکتے، تو ہمارے گھر والوں کا ایک ایک کر کے ہاتھ پکڑو اور اس تاریکی شب سے فائدہ اٹھاؤ اور ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ. پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. تو اب امام نے عجیب جملہ کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، بیعت سے مجبور ہو، تو ہم تمہاری جنت کا وعدہ لیتے ہیں. اللہ اکبر. خدا کی قسم سوچئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر تک آپ روئیں گے کہ امام کسے کہتے ہیں.
کسی کی مجبوری سے امام فائدہ نہیں اٹھاتا، چاہتا ہے کہ جو آگاہی میرے پاس ہے، جو معرفت میرے پاس ہے، جو عرفان الہی میرے پاس ہے، وہی عرفان وہی معرفت ہمارے اصحاب تک منتقل ہو جائے، تاکہ کل کو جب کوئی شہید ہو تو جیسے امام ہے ویسے چاہنے والے بھی ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیعت سے مجبور، تو میں بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں، تم مجبور نہیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ کہہ کے امام نے چراغ بجھا دیا۔ سب سے پہلے اگر کوئی اٹھا تو عباس تھے۔ ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے سید و سردار، میرے آقا، یہ کیسی باتیں ہیں؟ ارے آپ کے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو، ایسی زندگی پر خاک ہو، ارے آپ کی شہادت کے بعد ہم جی کر کے کیا کریں گے؟ میرے آقا ایسی باتیں نہ کریں۔ جب عباس یہ جملہ کہا تو زہیر کھڑے ہو گئے، مسلم کھڑے ہو گئے، حبیب کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا و مولا، ارے ایک ہی جان ہے، اگر اللہ نے 1000 جانیں دی ہوتی، ہر جان کو آپ پر قربان کرتے، میرے آقا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اے میرے آقا ایسی باتیں نہ کیجئے۔ ایک ایک نے وفاداری کا اعلان کیا، امام سنتے رہے، امام سنتے رہے۔ ایک مرتبہ جب امام نے یہ وفاداری کا اعلان سنا تو پھر زبان کھولی اور کہتے ہیں، اے میرے اصحاب اب سن لو، جیسے اصحاب جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے ساتھی میرے نانا کو نصیب نہیں ہوئے، جیسے ساتھی مجھے نصیب ہوئے ویسے ساتھی میرے بابا علی مرتضیٰ کو نہیں ملے، جیسے دوست مجھے ملے میرے بھیا حسن کو نہیں ملے۔ اے حبیب کل تم مارے جاؤ گے، اے مسلم کل تم شہید ہوگے، اے زہیر قین تم کل شہید ہوگے۔ ارباب عزا ایک ایک کو امام نے ان کی مقتل میں جگہ دکھائی۔ ارباب عزا ایک جملہ تمام کر کے بس آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب عزا سید سجاد کہتے ہیں کہ اس رات پھوپھی اماں میرے سرانے میری تیمارداری کر رہی تھیں، میں نے سنا میرا بابا مجھ سے نزدیک ہوا، ایک شعر پڑھ رہا تھا، میں نے وہ شعر سنا، میں سمجھ گیا میرا بابا مرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن چونکہ پھوپھی اماں موجود تھی میں نے آنسوؤں کو ضبط کیا کہ میری پھوپھی پاسر نہ ہو، مگر ہائے میں کیا کروں، میری پھوپھی نے وہ شعر سن لیا۔ ایک مرتبہ بھائی کی خدمت میں آئی، اے بھیا اب تم بھی مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ حسین نے بہن کو سینے سے لگایا، اے زینب میرے بعد تمہیں قافلے کی سالار بننا ہے، اے زینب میرے بعد صبر کرنا، اے زینب میرے بعد سکینہ تمہارے حوالے ہے، زینب میری شہادت کو صبر کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ جو لوگ جائز حاجتیں رکھتے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق اور یکجہتی و یگانگت پیدا کر دے۔ پروردگارہ ہماری اس ملک میں امن و امان قائم کر دے۔ اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ دے دے۔ پروردگارہ ہمارے امام کو ہمارے رفتار و کردار سے راضی و خوشنود کر دے۔ پروردگارہ ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد فرما دے، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل کر دے۔ ماتم حسین۔